السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عقبۃ بن حارث رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه الى آخر الحدیث، رواه البخاری۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور اپنے بعض ازواج مطہرات کے بعد داخل ہو گئی، نماز کے اندر ہی یہ خیال آیا کہ آپ کے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کے گھر میں ایک دن یا ایک رات کے لیے سونا پڑا رہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس سونے کو آپ نے صدقہ کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر واپس آئی تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے چہرے پہ تعجب کے آثار نمودار ہو رہے تھے، یعنی صحابہ کرام تعجب کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ تعجب کیوں کر رہے ہو؟ حالت نماز میں مجھے یہ خیال آیا کہ میرے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے اور میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں فوراً گیا اور اس سونے کو میں نے تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ حالت نماز کے اندر اگر کسی آدمی کا ذہن منتشر ہو جائے، ذہن و دماغ میں کوئی بات آ جائے تو اس کی وجہ سے اس آدمی کی نماز فاسد نہیں ہو سکتی ہے، اس آدمی کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ عام طور پہ کچھ لوگ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم جو نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کچھ دنیا کی باتیں آ جاتی ہیں، کچھ خیالات آ جاتے ہیں۔ ایسا کچھ اگر آ بھی گیا تو اب اللہ سے پناہ مانگیں، برے خیالات آ جاتے ہیں آپ اللہ سے پناہ مانگیں، لیکن خیالات کے آ جانے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوں گی، یا آپ خیالات کے آ جانے کی وجہ سے آپ نماز سے پنجگانہ کے اہتمام نہیں کرتی ہیں، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، اس کے باوجود ہی خیال آ جائے تو یقین مانو خیال آ جانے کی وجہ سے آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائیں، پورا دھیان پروردگار دو عالم کی طرف لگائیں، یقین اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کرنے والا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی خیال آ جائے، دنیاوی خیال کوئی بات آ جائے، تو اس خیال آنے کی وجہ سے، کسی بات کے داخل ہو جانے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سے متعلق ہر طرح کے حیلہ بہانہ سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔